حاتم طائی کی طلسماتی اور مافعول فطری عرب و عجم میں اسلام کی آمد سے پہلے مشہور تھی۔ حاتم کوئی افسانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو 6 صدی عیسوی میں یمن کے طے قبیلے کا بادشاہ تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ابن اخزم الطائی تھا۔ حاتم کی ماں نہایتی دولت مند اور سخی خاتون تھی۔ اس کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور حاتم پر بے شمار ظلم ڈھائے۔ اسے کئی دن تک بھوکا رکھا۔ حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی۔ جوان ہو کر وہ نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا۔ حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ اپنے دادا سعد بن اخزم کے پاس رہتا تھا اور کافی چھوٹی سی عمر تھی، اس وقت اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ کھانا پھینک دیتا۔ حاتم پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گھڑ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حقانیت اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جبل سمرا کی چوٹی پر واقع ایک مقام واقع تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والے کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اس مقام کو آج حاتم طائی کی آتش دان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عرابی کے مطابق حاتم ہر قدم پہ کامیاب تھا، چاہے وہ جنگ ہو، کھیل ہو، مقابلہ ہو یا سخاوت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہذا جب ماہ رجب کا چاند ظاہر ہوتا تو حاتم روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں تو حاتم کی سخاوت اور فراخ دلی کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک نہایت ہی مشہور ہیں جو عرب و عجم میں لوگوں کی زبان پہ عام طور زندے زبان ہیں۔ مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ کیسر کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا کہ جب تک کسی انسان کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس انسان کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں مزید معلومات فراہم کرو۔ اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں کھڑے ایک درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے، لہذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہذا
بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا اور وزیر دربار سے نکل کر منزلیں طے کر کے رات کے وقت حاتم کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مسلح دھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ حاتم کے یہاں مہمان ٹھہرے۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی تو وزیر نے حاتم سے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو آپ کو میں نے رات میں کھلا دیا۔ وزیر کہنے لگا کہ آپ کے گھوڑے کی تعریف بادشاہ نے بہت سنی تھی، اگر یہ بات بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا قائل ہو جائے گا۔ سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی طے قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے نظر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور مسلمانوں کو عیسائیوں کا رقیب سمجھتے تھے، اور سردار ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ان کی سازش سے یمن کے قبیلے طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کرنے والوں کو گرفتار کر کے مدینے بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بنت حاتم۔ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پہ رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں سی خوبیاں تھی، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملات ہی فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو، کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسن سلوک سے متاثر ہو کے عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں حضرت عدی بن حاتم جنگ صفین اور جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ ساتھ تھے۔ حاتم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔